لگے ہاں نبی پاک رزق تقسیم کرتے ہیں، رزق دینے والا اللہ ہے، تقسیم کرنے والے مصطفیٰ نے، چلو مان لیا تیرا مانا، آگے بڑھئے سوچئے رزق دو قسم دا ہوں دے، ایک رزق حلال ہوں دے، ایک رزق حرام ہوں دے۔ جناب چور دے پاس چوری دا رزق جو ہے وہ رزق تو ہے لیکن رزق تے حرام دے نا، ڈاکو دے پاس جو ڈاکے دا رزق ہے وہ رزق تو ہے لیکن رزق حلال تو نہیں ہے نا، رزق حرام ہے۔ کہنے لگے ہاں سود خور دے پاس جو رزق ہے وہ رزق تو ہے لیکن رزق حرام ہے۔ کہنے لگے ہاں رزق حرام ہے۔ میں پوچھنا راشی دے پاس جو پیسہ ہے وہ رزق تو ہے لیکن رزق حرام ہے نا، کہنے لگے ہاں رزق حرام ہے۔ پھر دا مطلب رزق دو قسم دا ہویا، ایک رزق حلال ہوں دے ایک رزق حرام ہوں دے۔ ساری دنیا نو رزق اللہ دین دے اور آگے نبی تقسیم کر دے۔ کہنے لگے ہاں میں کیا بتلاؤ رزق حرام تقسیم کون کر دے؟ سوال میرا کوئی حل کرے کہ رزق حرام تقسیم کون کر دے؟ کیونکہ نبی پاک رزق تقسیم کر دے ساری دنیا رزق حرام تقسیم کون کر دے؟ جے میرے نبی وال کہو گے اللہ دی قسم ہے تسی گستاخ ٹھہرو گے، میرا نبی کسی نو حرام دا رزق نہیں دین دے، نبی دی شان نہیں رہے گی، عزت نہیں رہے گی، عصمت نہیں رہے گی، مقام نہیں رہے گا۔ نبی پاک تے شریعت مکلف نے اپنی ذات تے بھی شاید نو حرام کرن تے رب آندا ہے یا ایھا النبی یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ لہذا مننا پہنگا کہ رزق حرام بتلا یہ کون دینا ہے؟ یہ نبی وال نسبت کریں جناب، یا تو کوئی ایسی روایت لائیے کہ نبی پاک نے فرمایا رزق حلال میں وڑنا تے رزق حرام اللہ وڑنا ہے، ایسی روایت نہیں۔ ذرا مانا سمجھا دیجئے یا منیے کہ رزق کون تقسیم کر دے؟ اللہ۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، رب نے فرمایا دنیا زندگی رزق اسی تقسیم کرنے ہاں، پیغمبر تقسیم نہیں کر دے۔ کوئی کہہ سکتا ہے پھر رزق حرام مورد مطلب ہے اللہ دیندہ ہوئے گا، پھر اللہ کیوں دین دے؟ میں سوال میں جناب عرض کرنا مغالطے در رد کرنا سنیے، رب نے قرآن کی فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا والوں جو میں کرا میرے کو سوال نہیں ہو سکتا، جو میں کرا میرے کو سوال نہیں ہو سکنا، جو دنیا کرے میں سوال کراں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مکلف نے جے نبی پاک ماتھے تے تیوری چڑھان رب نو پسند نہ ہے تے رب روکدا ہے، جے نبی پاک شاید حرام فرمان رب نو پسند نہ ہے تے رب روکدا ہے۔ فرما میں سوال کر سکنا پوری مخلوق تو، میں جو چاہوں کراں مینوں کوئی سوال نہیں کر سکنا۔ کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سنیے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، محبوبہ اعلان کر مردے اور زندے برابر نہیں، جنہوں اللہ چاہے سنا دے میں، اے میرے اللہ دی مرضی ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ آئیے قرآن پڑھیے، قرآن غور کیجئے۔ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام 100 سال موت آئی ہے، حالت موت اندر رہنے اللہ پاک نے قرآن اندر نقشہ کھچے ہیں 100 سال حالت موت اندر رہنے تے موت تو بعد اللہ فرماندے نے 100 سال بعد اساں اٹھایا ہے، پوچھیا ہے کم لبستا، تسی کتنا ٹھہرے ہو؟ میں پوچھنا چاہنا تو آنا علی حجویری جان دینا ہے، تو آنا بابا فرید جاننا ہے، قرآن کی اندر ہے عزیر علیہ السلام تے موت آئی ہے، 100 سال موت آئی ہے، اندر قبر دے اندر بھی نہیں، میت سامنے پئی ہے، 100 سال گزر گیا ہے۔ رب نے پوچھیا کدے بارے آ؟ میرے بارے نہیں، تیرے بارے نہیں، دنیا دے بارے نہیں، کسی اور دے بارے نہیں، قربان تیری فساد و بلاغت تو قربان جاواں۔ اللہ پاک نے حضرت عزیر نو اٹھایا تاکہ 15ویں صدی دے مولوی دا منہ بند ہو جائے، اٹھایا عزیر نو تے عزیر علیہ السلام کی پوچھیا ہے دس عزیر جناب فلاں دنیا دے حصے کی ہو رہا نہیں، جناب فلاں جگہ تے کی ہو رہا نہیں، سوال کے کیتا ہے کم لبستا، اے نبی تسی اپنے بارے دسو کتنا ٹھہرے ہو، اپنے بارے دسو تاکہ دنیا نے پتا چلے مردہ جان دے یا نہیں جان دا، اپنے بارے جان دے یا نہیں جاننا۔ قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں۔ رب آندا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔
يعلمون رب آندا انہاں اتنا بھی پتہ نہیں اسا قبراں چوں کدوں اٹھنا ہے۔ سنو قرآن پاک دی تے غور کرو، 18 دے طویل بنان والے مشرکو سنیے قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا وما تسی سمجھو کہ مشرکان سنگ ہوندے وہابی کیتی رکھے تے توحید ہوندی ہے، دوجا کہے تے مشرک ہوندا ہے۔ سنیے اج میں چاہنا شے جناب اللہ پاک دے قرآن دے نال جناب ثابت کراں کہ مشرک کون ہوندا ہے، بد عقیدہ کون ہوندا ہے۔ قرآن کی آندا ہے وما یستویل احیاء والاموات۔ ہن میں چاہن جے گھروں آپریشن ہوے تے باہر کوئی کرن دیندا اپنے دا آپریشن پہلے کریے نا۔ قرآن کی اعلان کردا ہے وما یستویل احیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال حالت موت اندر رہنے، نہیں پتا اپنے وجود دے بارے، نہیں پتا، نہیں پتا زمانے دے بارے، نہیں پتا، نہیں پتا سورج آیا نہیں آیا، نہیں پتا گرمی آئی ہے یا نہیں آئی، نہیں پتا سردی آئی ہے یا نہیں آئی، نہیں پتا بارش آئی ہے یا نہیں آئی، نہیں پتا سال گزرے یا نہیں یا ایک صدی گزر گئی ہے، نہیں پتا۔ پھر مان وما یستوی الاحیاء والاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور۔ مردے اور زندے برابر نہیں، جنہوں اللہ چاہے سنا دے وے، اختیار میرے اللہ دا ہے، کوئی مردہ نہیں سننا۔ آئیے قرآن پاک نے کی بیان کیتا ہے، قرآن تے غنہ سورہ پر جناب سورۃ الکہف اٹھائیے، اے اللہ دے ولی نے سوتے رہ مرے بھی نہیں، سوتے رہنے نیند اندر رہنے تے سوتے کتنے نے 309 سال۔ شیخ القرآن فرما کرتے سن جے مردے جیندے ویندے نے سارے کچھ کر سکتے نے، جیڑا بزرگ مرے دے منہ سیویاں پاؤ گا پتا چلے با نکلدا ہے یا اندر نہیں نکلدا۔ فرمایا کرتے سن جدوں پیران دا بزرگاں دا فقیراں دا جنازہ پڑھدے ہو مریدو کی آندے ہو؟ اسی تے اپنے زبان نال نیت نہیں کردے، ساڈی تے نیت ہوندی ہے دل وچ، زبان نال نیت سنا دے تسی نماز دی زبان نال نیت، جنازے دی زبان نال نیت کیوں نہیں کردے؟ میں کہ تسی کناں نال ویندے کیوں نہیں؟ تسی نہیں سمجھے؟ میں کہ تسی بدبختو کناں نال ویندے کیوں نہیں؟ اکھاں بند کرو اور کناں نال ویکھو۔ کہنے لگے کیوں کناں نال نظر آوندا ہے؟ میں کہ ویکھو تو صحیح، کوشش تے کرو۔ کہنے لگے کن اللہ نے ویکھن واسطے نہیں بنائے، تے میں کیا جے کن ویکھن واسطے نہیں بنائے، زبان نیت واسطے نہیں بنائی، زبان اقرار واسطے۔ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، خطیب نقطہ دام سید سکتہ شاہ نقوی صاحب۔ ٹھیک ہاں، اور زبان نیت واسطے نہیں، اقرار باللسان، زبان الاقرار ہوندا ہے، نیت دل نال ہوندی ہے، نیت دل نال ہوندی ہے، زبان نال نہیں ہوندی۔ دیکھیے جدوں تسی نیت کردے ہو جنازے دی، آگے جنازہ پیر دا، بزرگ دا، فقیر دا، ہن مرید سارے جنازہ پڑھن واسطے گئے، گدی نشین جنازہ پڑھان دے ہے، نیت کر لو کیڑی؟ خاص نیت کرنا نماز جنازہ دی 4 تکبیراں فرض، نماز کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے پیغمبر صاحب دے، دعا واسطے اس حاضر زندے دے، دعا واسطے حاضر، دعا واسطے حاضر میت دے۔ شیخ القرآن فرماندے سن پترو من گئے ہو نا کہ دعا واسطے حاضر، اے میت ہے، میت ہے،
تے دفنا کے نہ کہنا جیندہ ہے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اے تے وی نا جاؤ نے مولوی کو پوچھ لو اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تے میت نو بوسا دی ماتھے نو کوئی بوسا دینا چاہے, کسی دا بیٹا فوت ہو جائے, بھائی فوت ہو جائے, کوئی پیار میت نو بوسا دینا چاہے تو جائز ہے. مولوی سارے کہیں گے, سارے مکاتب فکر کہیں گے جائز ہے. پھر سوال کرو جائز ہے تو دلیل بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں دلیل ہے. کہ دلیل کیڑی ہے؟ کہنے لگے صحیح البخاری چاہتا ہے نبی پاک دا بوسا صدیق نے لیا. میں کہا اچھا لیا؟ کہنے لگے ہاں. میں کہا نبی پاک فوت ہو گئے نے؟ کہنے لگے نہیں. اور نبی پاک فوت ہوئے نے؟ کہنے لگے فوت نہیں ہوئے. میت دا بوسا لینا جائز ہے؟ جانے جی جائز ہے. دلیل کی ہے صدیق نے مصطفیٰ دا بوسا لیے. یہ صدیق نے مصطفیٰ دا بوسا لیے. امام بخاری تن کتے کتے یاد کر کے تیرے واسطے رحمت دی دعا کراں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح البخاری دی اندر باب باندھی ہے کہ میت کا بوسا لینا جائز ہے. نیچے صدیق دی روایت لا صدیق نے مصطفیٰ دا بوسا لیا. امام بخاری ثابت کی کرنا چاہتا ہے مصطفیٰ دی میت کا بوسا لیا. جدی میت بن جائے مانیے وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. بتا مولوی دا کیدا کی مولوی آندے نے جے کسی دی بیوی فوت ہو جائے تے او دا مرد جیڑا اونوں کندا نہ دے دا نکاح ٹوٹ جائے. آندا نکاح ٹوٹ جاندا کندا نہ دے تے جے قبرستان جاؤ تختی لگی ہوندی ہے بیگم فلاں زوجہ فلاں. جے نکاح ٹوٹ گیا تے قبر دی تختی دے زوجہ کیوں لکھے آئی؟ جے زوجہ لکھے آئی تے بدبختہ من لے نکاح ٹوٹیا تے نہیں نا ہجے جڑیا ہے. جے جڑیا تے تختی تے قبر ہوتے زوجہ لکھنا. اسی تے تختیاں لاندے نہیں, لاندا بھی وہی ہے جڑا آندا ہے کہ کندا نہیں دینا چاہے. تختی بھی وہ لاندے. سنیے فرما وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. دیکھ لیجئے اصحاب کہف ستے ہوئے نے 309 سال ستے رہنے حالت نیند اندر نے اندر نے. جدو بندہ فوت ہوتا ہے نا جڑے آس پاس بیٹھے ہوں پتا کی آندے نے یہ اکھاں تے ہاتھ رکھو, ہاتھ رکھو اکھاں تے. کی کرنا ہے؟ آندے نے ہاتھ رکھو. کیوں؟ کہنے لگا اس واسطے کہ ویکھن جوگا رہا. اچھا اکھاں بند کر دو بھائی, آپ گھٹو نہیں اکھاں. ایک دی اکھاں کھلیاں نہ رہن ویکھن جوگا نہیں رہا, منہ بندو. کیوں؟ کہنے لگے بولن جوگا بھی دو پیر دے انگوٹھے نو بن لو. کیوں؟ کہنے لگے ٹرن جوگا بھی تے پھر من لو وما یستوی الاحیاء ولا الاموات. مردے اور زندے برابر, مردے اور زندے برابر.